بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال میں۔ ناظرین و ناظرات، سوال کچھ آ چکے تھے بریک سے پہلے اور ہم ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے مزید سوالوں کے بھی انتظار میں ہیں کہ آپ سوال کریں گے انشاءاللہ تو آپ کی جو علمی تشنگی ہے اس کو انشاءاللہ المستعان سیراب کیا جائے گا۔ بریک سے پہلے جو سوال آئے تھے وہ تو انشاءاللہ جواب دیں گے، مزید کالرز آ رہے ہیں، ان کی کال کو بھی ہم شامل کریں گے، مگر جو ہماری سسٹر ایک مومنہ جنہوں نے نام نہیں بتایا، درود تاج کے بارے میں پوچھا اور اس کے ثواب وغیرہ کے بارے میں پوچھا، ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ایک ہی درود ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آپ کی ہی تعلیم کردہ درود ہے، آپ کی تعلیم سے جو ہمیں ملا، جسے درود ابراہیمی کہیے یا درود محمدی کہیے یا درود مسنون کہیے، کہ نبی مکرم کی سنت رہی ہے اور یہ نماز کا حصہ بھی ہے، اور ہر نماز پڑھنے والے کے لیے بھی تشہد کے بعد درود محمد اور آل محمد علیہ السلام پر پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور واجب ہے۔ اس درود ابراہیمی کے علاوہ جو درود کی مختلف شکلیں بنائی گئی ہیں وہ بعد میں لوگوں نے اپنے سلیقے سے بنائی، ان میں سے یہی درود تاج ہے کہ بعد میں سرکار دو عالم کے معراج کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کے اوصاف اور آپ کے صفات جمالیہ کو تعریف اور تمجید کے لیے شامل کیا۔ یہ گویا نعت ہے، اردو میں جس کو نعت کہیے اس کو عربی میں درود کی شکل دے کر کے آپ کی نعت جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اس کو لے کر کے بعض ہمارے جو اہل سنت والجماعت میں وہابی اور سلفی فرقے کے لوگ ہیں وہ تو درود تاج کا پڑھنا، سننا اور اس کو تعلیم دینا اور بچوں کو سکھانا، ان سب چیزوں کو حرام اور بدعت مانتے ہیں، جبکہ کوئی بھی کسی بھی زبان میں کسی بھی انداز میں سرکار دو عالم کی تعریف کرے وہ مستحسن عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، ایک عشق اور محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، چاہے وہ رسول اللہ کی سنت نہ رہی ہو۔ ہاں اگر کوئی جھوٹ موٹ کی نسبت دے دے کہ ہاں یہ درود بھی سرکار کی ہی تعلیم کردہ درود ہے تو پھر تو وہ تہمت ہے، لیکن اگر خالی ثواب کی نیت سے اپنی طرف سے جو بھی القاب اور سرکار دو عالم کے جو مسلم حقائق ہیں ان کا بیان کرتا ہے تو اس میں کون سا شرک آ گیا، اس میں کون سی بدعت آ گئی، اس میں کون سے گناہ کا پہلو آ گیا؟ وہ جو بغض رکھتے ہیں، جو عناد رکھتے ہیں، سرکار دو عالم کے گستاخ ہیں، وہ تو اس کو پڑھنا بھی گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک اگرچہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی اس طرح کا درود نہیں آیا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اچھی بات سرکار دو عالم کی شان میں بیان کی جائے وہ ثواب کا یقیناً ہمیں مستحق بنا دیتی ہے اور ہمیں عشق اور محبت کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے۔ ہر اچھی بات چاہے کسی نے بھی اپنے انداز میں کہی ہو، ہمارے نزدیک وہ قابل قبول بھی ہے، مستحسن بھی ہے اور یقیناً اجر و ثواب کا موجب بھی ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا سسٹر کے جو درود تاج کے بارے میں خاص کر کے سوال کر رہی تھی۔ ایک اور سسٹر نے ہم سے مانچسٹر سے سسٹر فروا نے پوچھا کہ یہ نذر و نیاز کو جو ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر یا کسی بھی معصوم امام کے نام پر تیار کرتے ہیں، کیا ہم اپنے سنی بھائی بہنوں کو بھی کھلا سکتے ہیں؟ جب آپ خود سوال میں انہیں بھائی کہہ رہی ہیں تو ہمارے سنی بھائی بہنوں کو بھائی بہن کہنے والے کھلا بھی سکتے ہیں، بھائیوں کو نہیں کھلائیں گے تو پھر کس کو کھلائیں گے؟ ہمارا مذہب تنگ نظری پر مشتمل نہیں ہے، ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی کھلانے والے ہیں، تو ہمارے تو یہ بھائی ہیں، ان کو کیوں نہیں کھلائیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جی میں طارق محمود بول رہا ہوں اٹلی سے۔ طارق محمود صاحب اٹلی سے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ صاحب میرا ایک سوال ہے، میں کافی
इस कश्मकश में हूँ और थोड़ी सी परेशानी में हूँ कि एक हक के बारे में कि मेरा एक ज़मीन का पाकिस्तान में अपनी ज़ाती जायदाद है जो मेरे माँ बाप की मलकियत है, और मैं वहाँ पे अपने बच्चों के लिए घर बनाना शुरू किया है, और जो आपको पता है जो लैंड माफिया वहाँ पे है, रिश्तेदार ही हैं जो उसको गस्ब करने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं तो यहाँ हूँ और कोड वगैरह और सारे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे उसमें अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरा मतलब बात करने का ये है कि मेरा जो मेरी फ़िक़्ह है, जो फ़िक़्ह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है, और जो हमारी जो दर्स करबला में मिला है कि यहाँ भी कोई हक को छीनता है तो हुसैन की तरह अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, तो मुझे कहाँ तक, मुझे क्या इसमें पूरा हक है कि मैं उसको जहाँ तक भी जाऊँ एक अपने हक के लिए अगर मैं खड़ा हूँ, अगर कोई चीज़ उठाऊँ भी तो क्या मुझ पर एक किस्म का, जब मेरे 4 बच्चे हैं और उनके लिए मेरे पास पाकिस्तान में कोई भी उनके लिए छत नहीं है फिलहाल तक, क्या मुझे है इस तक जहाँ तक भी मेरा वहाँ पे हक बनता है, और कहाँ तक मुझे इसके लिए करना चाहिए? आपका सवाल पहुंच गया भाई, रहनुमाई करें। जी, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। आपका सवाल पहुंच गया है, बस ज़रूर आप हिदायत टीवी को देखते रहिएगा। अभी इस सिलसिले को आपके सवाल की तरफ जब आएंगे आपकी बारी पर तो ज़रूर आपको मुफस्सल जवाब देंगे। शुक्रिया हमारे भाई, जी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह आपके सवाल को भी हम इंशाअल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे। तो हमारी उस सिस्टर फरवा की खिदमत में अर्ज़ है कि आपने नज़र नियाज़ तैयार किया है, मोमिनीन को खिलाया, मोमिनात को खिलाया, अगर सुन्नी भाई बहन भी आते हैं उनको भी खिलाइएगा, वो भाई हैं आपके, आपने ख़ुद बताया है। तो ये सोचिएगा कि हम अहले बैत अतहार के मानने वाले हैं, हम उनके नक्श कदम पर, उनके अखलाक़ करीमा से आरास्ता हैं। हम कभी भी किसी भी अपने मसलक से हट कर भी कोई है तो उसको हम न धुतकारते हैं, न उसे हम नीचा दिखाते हैं, न तंगनज़री का हम शिकार होते हैं, बल्कि उनकी तालीमात में तो ये है कि अगर दुश्मन भी सामने आ जाए और भूखा हो तो उसको भी खिलाओ, और खिलाने की बात तो कहीं किसी के लिए मना नहीं है। अभी आप देखें कि मौला अली अलैहिस्सलाम के घराने की जो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जो अदा थी, खिलाने वाली अदा, जिसको कुरान मजीद ने किस खूबसूरती से बयान फरमा दिया, और पूरा एक कसीदा सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के उस अज़ीम किरदार पर अल्लाह ने पढ़ दिया। सूरह हल अता, जिसे सूरह इंसान भी कहते हैं, ये पूरा कसीदा है अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की शान में। कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कॉल ड्रॉप हो गई है, लगता है कि काफ़ी दूर से वो कर रहे हैं कोशिश उनकी जारी रहेगी इंशाल्लाह, तो उनके कॉल को भी थ्रू किया जा सकेगा इंशाल्लाह। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप ज़रा उस किरदार को देखिए, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बी, वो भी नज़र का खाना था ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद उनके नज़र मानने की भी बात की है कि उन्होंने नज़र मानी कि अगर हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम की सेहत बहाल हो जाती है तो वो 3 दिन रोज़ा रखेंगे। जी, कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन मेरे भाई, कहाँ से? जनाब मेरा नाम हसनात है और मैं ब्रैडफोर्ड से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। मुझे आपसे सवाल करना था ख़वातीन के पर्दे से मुतालिक। जी, हमने देखा है मुख्तलिफ जगहों पे इसका अंदाज मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ मुल्कों में। तो पाकिस्तान में अमूमन ख़वातीन जो हैं वो पूरे चेहरे का पर्दा करती हैं। इस बारे में पूछना था कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में इसका क्या हुक्म होगा कि चेहरे का पर्दा करना सही है या गलत है? ठीक बस है, यही मेरा सवाल था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब ज़रा देखें, वयूफ़ून बिन नज़र, वो अपनी नज़र को के साथ वफ़ा करते हैं, यानी नज़र पूरी होती है तो उस नज़र के मुताबिक रोज़े रखते हैं।
اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا، وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ان تینوں راتوں ہر کوئی مانگنے والا آتا تھا، مسکین آیا، پھر دوسری رات جو ہے نا وہ یتیم آیا، اور تیسری رات جو ہے وہ اسیر آیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مدینے میں کوئی مسلمان اسیر اس وقت رہا ہو؟ کوئی نہیں۔ مدینہ مسلمانوں کے اختیار میں تھا، مسلمانوں کی اسلامی حکومت وہاں پر قائم ہو چکی تھی، وہاں کوئی کافر آزاد نہیں تھا۔ جو جنگوں میں کافر مشرک قید ہو جاتے تھے، اسیر ہو جاتے تھے، ان اسیروں میں سے ایک اسیر نے آ کر کے مانگا، اور سیدہ نے اس کافر اسیر کو بھی بغیر اس کے مذہب اور اس کے عقیدے کو جانے عطا فرمایا۔ اس سے آپ کیا نتیجہ نکال رہی ہیں؟ نتیجہ آپ یہ نکال رہی ہیں کہ آپ کے کھلانے کے معاملے میں کسی طرح کی کوئی بھی مسلکی تفریق نہیں کر سکتے، اور خاص کر ہمارے یہ تو بھائی ہیں اہل سنت والجماعت کے، کلمہ گو ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اگر محبت والے ہوں، مودت والے ہوں، اور اہل بیت کے بھی چاہنے والے ہوں، تو پھر تو نور علی نور ہے، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی عناد نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اہل بیت کا کھلم کھلا دشمن ہے تو وہ حقیقت میں ہمارا دشمن نہیں، اہل بیت کا دشمن ہے، اس لیے ہم اہل بیت کی محبت کی خاطر ان پر لعنت کرتے ہیں اور ان سے اظہار براءت کرتے ہیں۔ تو آپ کے جواب میں یہی ہے کہ آپ بالکل نظر و نیاز ہمارے سنی بھائیوں کو کھلا بھی سکتے ہیں اور بہنوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ جی کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون ہمارے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ سرور بول رہے ہیں یہ قصور سے۔ قصور پاکستان سے، جی فرمائیے۔ ہاں جی ہاں جی فرمائیے۔ سر جی، آج شب رات ایک غلطی ہوگی، پتہ نہیں تھی جی۔ اگر اللہ کی ذات سے معافی مانگنا چاہے انسان تو وہ مل سکتی ہے؟ ضرور مل سکتی ہے جناب۔ آپ کے سوال کے لیے میں آپ کو ویٹ بھی نہیں کراؤں گا، ابھی آپ نیت کر لیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں، اہل بیت اطہار کا وسیلہ رکھیں، ضرور آپ کی جو ہے توبہ اللہ قبول کرے گا اور اللہ گناہوں سے آپ کو پاک کر دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی ہاں، تو آگے ہماری سسٹر فروا نے مانچسٹر سے سوال کیا کہ اذان عموماً ٹی وی پر ہم دیکھتے ہیں، تو اس اذان کے کتنے عرصے کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہدایت ٹی وی کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو ہم ہدایت ٹی وی میں لندن کے نماز کے اوقات کے مطابق اذان جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ لندن کا معیاری جو وقت ہوگا اس کے مطابق اذان ہوتی ہے، اور مانچسٹر میں آپ ہیں تو مانچسٹر میں تقریباً 18 منٹ لندن کی اذان کے بعد ٹائم ہوتا ہے مغرب کا، جبکہ ظہر کی نماز کا جو کی اذان ہوتی ہے وہ تقریباً 4-5 منٹ کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے۔ مغرب کی نماز جو ہے وہ خاص کر آپ اذان مغرب سننے کے بعد تقریباً 18 یا 20 منٹ تقریباً احتیاطاً آپ بعد میں پڑھیں تاکہ آپ کی نماز صحیح ٹائم پر ادا ہو۔ سورج یہاں پر دیر ڈوبتا ہے اور لندن میں تقریباً 15 منٹ پہلے ڈوب جاتا ہے، اس کا آپ خیال رکھیں گے۔ جہاں تک فجر کی نماز کا ٹائم ہے، چونکہ سورج یہاں دیر ڈوبتا ہے تو لندن سے تھوڑا بہت جلدی ہی نکلتا ہے، اس لیے لندن کے اذان کے تقریباً 5-6 منٹ پہلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ تاخیر سے ہی فجر کی نماز جو ہے اذان کے فوراً بعد یا اذان سے تھوڑا تاخیر کے ساتھ آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن جو مغرب کی نماز ہے اس کو تقریباً اذان مغرب لندن کے ٹائم کے مطابق جب ہو تو اس کے 18 سے 20 منٹ کے بعد آپ مانچسٹر میں نماز ادا کریں۔ آپ کے سوال کا جواب بھی تقریباً مکمل ہو گیا، امید ہے کہ آپ نے غور سے سنا ہوگا اور آپ کے سوال کا جواب آپ کے لیے مفید ثابت رہا ہوگا۔ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ جی کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میں جی محسن رضا بات کر رہا ہوں برمنگھم سے۔
محسن رضا برمنگھم سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو شیعہ حضرات جی، جیسے میں بھی شیعہ ہوں الحمدللہ، ہم ظہر عصر کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں. یہ پوچھنا تھا، یہ ہم کیوں اکٹھی پڑھتے ہیں؟ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. آپ کو انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب آپ کو دیں گے. آپ ذرا ہدایت ٹی وی کو دیکھتے رہیے گا. ابھی اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے تو آپ کی باری جب آئے گی آپ کے سوال کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جزاک اللہ. اوکے، بہت شکریہ. آپ نے سوال کیا، اگرچہ کئی دفعہ ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے، مزید آپ نے پوچھا ہے تو آپ کی بھی تسلی کے لیے سوال کا جواب انشاءاللہ دیں گے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون؟ ہماری سسٹر کہاں سے؟ جی میں جی آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور میں یہاں لنکن شہر سے بات کر رہی ہوں. ایک سوال کرنا تھا کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ گھر کے اوپر پاکستان میں گوشت پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ چڑیاں کھائیں گی اور کوے لے جائیں گے. تو آپ اس میں بتائیں کہ یہ کیا صحیح ہے اور اب اس سے بہتر صدقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جی بس یہ سوال تھا. اوکے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب مقصود حسین سے ایسا فرمائیے. جی قبلہ، آج پاکستان میں ایک 27 رجب کے حوالہ سے ایک تقریب سعید کا انعقاد ہے. وہاں میں نے 2 مقررین کی باتیں سنی ہیں. ایک کا فرمانا تھا کہ جب عرب کے 2 گروہوں میں صلح ہو جاتی تو 2 کمانوں پر رکھ کر ایک تیر چلایا جاتا جسے کعبہ قوسین کہتے ہیں، اور ادنا کا مطلب یہ کر رہے تھے. یعنی صلح ہو جاتی ہے، گویا پہلے جنگ تھی. ایک بات. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب کعبہ قوسین کا وہ ادنا کا معاملہ تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میں خود بڑھ کر تمہیں مائیت دیتا ہوں. میں حیران ہوں کہ کیا ایسے الفاظ مسلمانوں کے ذہنوں میں کوئی شکوک اور شبہات پیدا نہیں کرتے؟ یہ کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ کیا ایک عالم کے لیے خود کو عالم ظاہر کرنا یا نئی بات کا اختراع کرنا یا الفاظ سے کھیلنا کیا عام ذہنوں کو ایک مشکل میں نہیں پھنسا دیتا؟ انسان مخمصہ میں پھنس جاتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہی ہو سکتا ہے، معاذ اللہ اس کے غلط معنی بھی لیتا ہے. کیا عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہت ادب قسم کی زبان استعمال کرے یا عام فہم زبان میں بھی وہ ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے ان دونوں باتوں پہ اعتراض ہے. یہ کانفرنس لاہور میں جاری ہے. بہت مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے. یقیناً آپ کی اس ایک بات سے جو آپ نے فرمایا ہم بھی اتفاق کرتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر کوئی بھی نورانی اور عصمت و طہارت والی شخصیات کی شان میں الفاظ بھی ایسے استعمال نہیں ہونے چاہیے کہ جہاں سے یا ان کی فضیلت میں کمی ظاہر ہوتی ہو یا گستاخی کا کوئی پہلو جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف کرے ہر اس لغزش سے کہ جس لغزش میں ان عظیم ہستیوں کی یا فضیلت میں کمی آتی ہے یا پھر نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کا پہلو ظاہر ہوتا ہے. ہم مختصر وقفے کی طرف جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ہوں گے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا.